من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ الحمدللہ، تیسرا پارہ سورۃ الانفطار، 19 آیات کی یہ سورت ہے۔ نام پہلی آیت سے ہی ماخوذ ہے۔ اس سورت کی شروع کی 5 آیات میں قیامت کے طویل دن میں ہونے والے حوادث ہیں، اور پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ انفطار کہتے ہیں کہ اس چیز کو دھماکے سے پھٹنے کو، وہ چیز دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انفطار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا سمندر بہہ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کو اکھاڑ دیا جائے گا، ان کو بکھیر دیا جائے گا۔ یہ 4 آیات شروع کی 4 آیات ہیں سورۃ الانفطار کی۔ یہ قیامت کا ایک اور نقشہ سامنے اللہ رب العزت رکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کائنات کی تباہی کس طرح ہوگی، کن مراحل میں ہوگی۔ جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآنی واقعات کو اور اس وقت کے ہونے والے واقعات کو جو قیامت برپا ہونے پر ہوں گی، اللہ نے بیان کیا۔ پچھلی صورت میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ یہ 4 آیات بیان کرنے کے بعد، 4 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمت نفس ما قدمت واخرت، اور ہر شخص اس وقت جان لے گا کہ کیا وہ آگے لایا ہے اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی کیا وہ سامان آج کے لیے یا آخرت کے لیے لایا ہے، اور کیا وہ سامان آخرت کا پیچھے چھوڑا ہے، اسے پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ وہ سامان لے کے جائیں جس کی ضرورت ہوگی اس دن۔ وہ بڑا طویل دن ہوگا، بڑا ہی سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سختی کو آسان کریں یا رب العالمین ہم لوگوں کے لیے۔ وہ ایمان والے جو واقعتاً ایمان والے ہوں گے ان کے لیے وہ دن سخت نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سخت دن کو ہم لوگوں کے لیے آسان کر دیں یا رب العالمین، آمین۔ ان کی سختی کو دور کرنے کے لیے آج ہمیں کام کرنا ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ فرمایا جیسا کہ ہر شخص جان لے گا وہ کیا لے کے آیا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ آیا ہے، اس کے لیے آج کام کرنا ہوگا۔ آج اس دن کی سختی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہوگی، اس قرآن پر عمل کرنا ہوگا، اس قرآن کی ہر بات کو ماننا ہوگا، آخرت کو پر یقین رکھنا ہوگا، تبھی ایسا ممکن ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ
اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں کہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے. یہ پورا تصور ہی غلط ہے. پھر انصاف کہاں ہوا؟ اگر جس کو چاہا انہوں نے اللہ نے معاف کر دیا تو پھر انصاف تو نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ تو بہترین انصاف کرنے والے ہیں. یہ سب باتیں سمجھانے والی ہیں. چند احادیث سے یہ معنی اخذ کیا گیا ہے. ان احادیث میں ہم لوگ آدھی بات جانتے ہیں. ایک عمل معلوم ہوا اس کے اندر، اس شخص کے اندر پہلے سے کیا بھلائی تھی کیا نہیں تھی، اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے، فیصلہ کریں گے، وہ انصاف کے پر مبنی ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی آج سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6. اب اللہ رب العزت ایک سوال رکھ رہے ہیں تمام انسانوں کے لیے، جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے. یا ایھا الانسان، اے انسانوں، اے انسان، جن سے انسان سے اللہ مخاطب ہے. ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے اس رب کے متعلق جو بہت ہی بزرگی والا ہے، کریم ہے. کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تمہیں بنایا پھر درست کیا. ہر شے، جسم کا ایک ایک اعضا عدل کے ساتھ بنایا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھال دیا. یہ آیت نمبر 6، 7 اور 8. یہ سوال تمام انسانوں کے لیے ہے. انسانوں میں کتنے ایسے ہیں کہ انہیں سوال پڑھ لیں گے، سن لیں گے، آگے نکل جائیں گے. غور کرنے کی صلاحیت نہیں، یا صلاحیت ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، توجہ نہیں دینا چاہتے. سڑک پر چلتے ہوئے اکثر کوئی بات، کوئی سوال کرتا ہے، کئی بار کئی لوگ نکل جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ سوال ہے تمام انسانوں کے لیے. جو لوگ نکل جاتے ہیں، سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہیں، بلکہ جانور سے ہی بدتر. اس لیے کہ اللہ نے تم کو تمام صلاحیتیں دی ہیں، اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. غور کریں، ظاہر ہے جواب دیں گے تو اس کے لیے غور کرنا ہوگا. یہ کیا سوال ہے؟ یہ کس بات نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب جو تمہیں بتا رہا ہے، اگلی پیچھے 5 آیات میں اللہ رب العزت نے تمہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، کیسا دن آنا ہے تمہارے سامنے، اور ان سب کے باوجود تم بے فکر ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں. کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ قیامت برپا ہو کے رہے گی، آ کے رہے گی. تم مانو یا نہ مانو، جس نے جیسا ہونا ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ایک چیز کھول کھول کے بتا دی ہے. اس کے باوجود اگر تمہاری توجہ ان چیزوں پر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس سے آگاہ کیا ہے، یہ تمہاری اپنی بد نصیبی ہے. آگے آیت نمبر 9. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو فیصلے کے دن کو، آخرت کو جھٹلانے والے ہو تم. اس لیے اس کے سوال کی پرواہ نہیں کر رہے ہو. تمہیں یقین نہیں کہ آخرت آئے گی، تمہیں یقین اس بات کا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے. تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا اس کا تم سے سوال و جواب ہوگا، اس کے نتائج برآمد ہوں گے، اور اس نتیجہ یا تو اللہ کی رحمت اور مغفرت ہوگی جو جنت ہے، یا اللہ کی سزا ہوگی جو جہنم ہے. اس بات کا تم اس بات کو جھٹلانے والے ہو. آگے آیت نمبر 10. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اب تم جان لو یہ بے شک تم سب پر ہم نے نگہبان رکھے ہوئے ہیں.
جو نگہبانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، کرامن کاتبین، کون ہے وہ؟ لکھنے والے، مقرر ہیں، یعنی ہم سب کی اعمال کو لکھنے والے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ خوب جانتے ہیں۔ ایک ایک عمل تمہارا لکھا جا رہا ہے، ایک ایک بات تمہاری لکھی جا رہی ہے جو تم کر رہے ہو، اور یہ سب تمہارے نامہ اعمال میں موجود ہوگا اس دن جب تمہارے سامنے وہ دن آئے گا جس کی تمہیں توقع نہیں۔ کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ یہ آیت نمبر 12 تھی۔ آگے آیت نمبر 13 سے اب نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ، اچھے لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ یہ نتیجہ برآمد ہوگا اس دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھیں، اس جہنم سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو نعمتوں میں ہوں گے، اور اس کی توفیق آج ہمیں عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہم ان میں شامل ہو سکیں۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ یصلونہا یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ داخل کیے جائیں گے فیصلے والے دن، کہاں؟ جہنم میں۔ ان الفجار لفی جہیم، بے شک فجار جو ہیں، بدکار لوگ، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اس میں داخل کیے جائیں گے فیصلے والے دن۔ فیصلے کے بعد یہ ان کا رزلٹ ہوگا۔ وما هم عنہا بغائبین، اور یہ لوگ اس میں سے باہر نہ نکل سکیں گے، اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی یہ جو بھی فرد ایسا ہے وہ جہنم سے نکل نہیں سکے گا، جو سزا اس کی ہے اسے وہ سزا پوری کرنی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو ابدی جہنم میں ہوں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین، سمجھ عطا فرمائے ہم انسانوں کو۔ اور کتنے ہی لوگ وہ ہوں گے جو طویل سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں۔ جہنم کی سزا ایک لمحے کی سزا بھی بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17، وما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، وہ بدلے کا دن کیا ہے، وہ الدین جو فیصلے کا دن ہے وہ کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی بھی چیز، کوئی انسان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان کوئی اختیار نہیں رکھے گا کسی کے بارے میں، کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ کا اختیار صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ انسان سے اختیار چھن جاتا ہے موت کے وقت۔ اللہ نے جو اس پہ اختیار دیا ہے اس کی زندگی میں، وہ موت کے وقت واپس لے لیتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور جب حشر کے دن وہ اٹھے گا تو وہ اختیار اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اس دن یوم الدین، فیصلے کا دن، سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ اس دن وہ تمام کے تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں گے۔ یہ جو لوگ کتنے ہی ہیں ایسے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مریضوں کو بچا لیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم سب اپنے مریضوں کو جنت میں نہ لے جائیں، یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں۔ ہمیں آج اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ اس دن مکمل اختیار اللہ ہی کے پاس ہوگا، انبیاء اور رسولوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن بے اختیار ہوں گے۔ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دن اختیار دیں تو بات اور ہے۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہی جس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیں گے وہ شفاعت کرے گا، اور شفاعت کا فائدہ
شفاعت کا فائدہ یہ اللہ کو تو معلوم ہے، ہر ایک ایک بات اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، پھر اس کے بعد گواہی کے طور پر اس کی نامہ اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ شفاعت یہ اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ہم سب لوگ اس پر کافی بھروسہ کرتے ہیں شفاعت پہ، تو اللہ نے بتایا کہ اس دن شفاعت کسی کی بھی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی کرے گا بھی شفاعت تو وہ سچی بات کرے گا۔ آیت نمبر 19۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو، اپنے خاندان والوں کو کہا کہ اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کا اختیار نہیں رکھوں گا۔ کہ ابرار لفظ استعمال ہوا ہے یہاں اس صورت میں، ابرار اس لیے کہا کہ اپنے ماں باپ کے فرما برداروں میں سے تھے، اپنی اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرتے تھے، نیک لوگ تھے، ان کے تمام کام نیکی والے ہوا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والے ہوا کرتے تھے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آج کہ ہم ایسے کام کریں جو ابرار والے ہوں، نیکی والے ہوں، اور ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کی نافرمانیوں والے ہوں، اللہ کی سزا کے مستحق بننے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔